جناب محسن جناب سیدہ کے شکم میں نہیں، بی بی کے ہاتھوں میں تھے۔ 2 ماہ 10 دن حیات طیبہ تھی جناب محسن کی۔ جناب محسن ماں کے ہاتھوں میں تھے۔ نبی کی حدیث ہے، میری اور علی کی مثال ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ کی ہارون کے ساتھ تھی۔ جناب موسیٰ کی اور رسالت مآب کی بڑی مماثلت ہے۔ جناب موسیٰ کی بھی ایک ہی بیٹی تھی، نبی کی بھی ایک ہی بیٹی تھی۔ موسیٰ نے مدائن ہجرت کی، نبی نے مدینے ہجرت کی۔ بہت ساری مماثلت ہیں۔ جناب موسیٰ کے وسیع ہارون، رسول کے جانشین علی۔ ہارون کے 3 بیٹے تھے، شبر، شبیر، مبشر۔ علی کے 3 بیٹے، حسن، حسین، موسیٰ۔ مبشر جو ہارون کا بیٹا تھا وہ بھی بچپن میں طفلی میں دنیا سے گیا۔ نام ہوتا ہے، اسم ہوتا ہے مسمى کے آنے کے بعد۔ جناب محسن دنیا میں آ چکے تھے، 2 ماہ 10 دن تک دنیا میں ظاہری طور پر رہے ہیں۔ ظاہری حیات طیبہ ہے۔ یہ شکم مادر کی روایت ہے، شکم مادر میں نہیں۔ یہ جو جملہ بی بی کا پڑھا جاتا ہے کہ بی بی نے کہا خدا ان پہ لعنت کرے جنہوں نے میرے جنین کو ساقط کیا، اس جنین سے مراد معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ماں کے شکم میں بیٹا نہیں۔ معصوم سے پوچھا گیا مولا یہ جو جنین لفظ کہا گیا، جنین لفظ کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز کو، جس چیز کو چھپایا گیا ہو اسے جنین کہا جاتا ہے۔ اس لیے اردو میں لفظوں کی کمی تھی، انہوں نے کہا جنین عربی میں کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز کو، اور بچہ بھی ماں کے پیٹ میں چھپا ہوتا ہے لہذا اسے بھی جنین کہتے ہیں۔ بی بی کا کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ انہوں نے میرے پیٹ میں یا شکم مادر میں میرے بچے کو ساقط کیا یا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حمل کو ساقط کیا۔ بی بی نے کہا انہوں نے میری چھپی ہوئی چیز کو کاٹ دیا۔ اس کا مطلب یہ تھا، بی بی نے کہا انہوں نے مجھے شہید کر کے میرے سینے میں جو توحید کے راز تھے انہیں منقطع کر دیا۔